پڑھیں درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں حضرات، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَذْكُرُوا آلاء اللہِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو۔ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، بے شمار نعمتیں، لیکن اس نے نعمتیں اچھی ہیں لیکن ہمیں احسان نہیں جتلایا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے جسم کے اعضاء کو اگر لے لیں، یہ آنکھ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، بتائیے، بہت بڑی نعمت ہے نہیں؟ اگر یہ تجھ سے جا کر پوچھے جس کے پاس آنکھ ہے لیکن اس کی بینائی ختم ہو گئی ہو، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو بتائیے اس کی زندگی بیکار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اسے کان بخشے ہیں لیکن اگر سننے کی طاقت اس سے لے لی ہو تو بتاؤ اس کی زندگی بیکار ہے۔ زبان دی ہے، اگر زبان پھر بولنے کے قابل نہ ہو تو پھر زندگی بیکار ہے۔ ہاتھ دی، اگر کام کرنا چھوڑ دے تو پھر زندگی بیکار ہے۔ میرے بھائی، پیر ہے، اگر اس کا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر زندگی بیکار ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کبھی انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میرے بھائی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ تیرا کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ تو نے میرے جسم کو صحیح سلامت بنایا ہے۔ میرے بھائی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر میں چپل نہیں تھے، میں نے کہا بار الہ، اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے کم سے کم چپل عطا کر دے کہ اللہ میں ننگے پاؤں چلتا ہوں۔ جب میں مسجد کے کنارے گیا نا، مسجد کی سیڑھیوں پہ میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے پاس پیر ہی نہیں تھے، اس کے پاس یعنی پیر ہی نہیں تھے نا، تو میں فوراً مسجد میں گیا اور مسجد میں جانے کے بعد میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا اللہ تیرا کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ تو نے کم سے کم مجھے پیر تو بخشے ہیں، میں اس سے تو بہتر ہوں کہ اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ اے اللہ، اب میں کچھ سے شکایت نہ کروں گا، اے اللہ اب میں کچھ نہ مانگوں گا، اے اللہ مجھے میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو قربان جائیں، ہمیں میرے پیارے اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے، بنایا، اس کا احسان مانیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب ہم شکر ادا ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس طرح سے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دولہا ہوتا نہیں، وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ شکرانے کے تو جاتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ خوشی کا دن مجھے آج عطا کیا ہے، تو وہ نماز نفل پڑھتا ہے۔ تو یہ شکر ادا ہمیں اس طرح سے اللہ کا کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو بہت سارے اگر کریں گے بھی تو صاحب کیا کرتے ہیں، حالات تو دیکھو، کہیں فلاں جگہ صاحب اپنی پارٹیاں کر رہے ہیں، الگ الگ رسم رات میں کوئی ڈانس بازی کرتا ہے، کوئی گانے بجاتا ہے، کوئی ڈی جے بجاتا ہے، اس طرح سے مطلب اپنے منورنجن کرتے ہیں۔ ہائے افسوس یار، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے تو اس طرح سے دی ہے۔ میرے بھائی، اگر تمہیں جو ہے خوشی اگر منانی ہے، شکر ادا کرنا ہے تو بلا لیجئے کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے گا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیجئے گا، قسم خدا کی یہ کرنے سے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اور میں تو ایک بات اور میں آپ کو یہاں بتا دوں، جیسے کچھ لوگ منتیں مانگتے ہیں کہ میں فلاں مزار پر جاؤں گی، چادر چڑھاؤں گی، یا میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی، وہ کریں گے۔ میرے بھائی، طرح طرح سے آج ہم نے رواج کو ختم کرا، ایسے سے رسم رات بنا رکھی ہے کہ جس کی کوئی تعداد نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بالکل آج ہماری قوم بڑے آسان جو ہے طریقے ڈھونڈتی ہے، بس کیا ہے کہ کچھ نہ ملے، ساری دولت مجھے تعویذ کے ذریعے مل جائے۔ کیا افسوس میرے بھائی، کچھ کرو، آپ بھی آپ وظیفے پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، انشاءاللہ پھر دیکھنا زندگی میں اگر باہر نہ جائے تو کہنا اتنی قیمتی لوگ آ جاتے ہیں مزاروں پر چادر چڑھا کر آتے ہیں۔ میرے بھائی، ایسی چادر چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں جو اتنی قیمتی تم چادر تم اجمیر جاؤ گے نا، اس قدر اجمیر کے حالات خراب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں کے مجاور آپ کو پکڑ لیں گے اور ایک کمرے میں لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد ہاں آ جائیے گا، یہ 11,000 سے شروع ہے 1 لاکھ تک کی، چاہے بتاؤ کون سی چڑھاؤ گے؟ آئے افسوس۔ میرا بولا والے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے صاحب، اپنی شان دکھانے کے لیے یار ہماری یہ والی چادر چڑھے گی، یہ والی چادر چڑھے گی۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایسی چادر چڑھانے سے سرکار خواجہ غریب نواز تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ سرکار خواجہ غریب نواز اگر تمہیں راضی کرنا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، تو کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں خواجہ غریب نواز تم سے راضی ہو جائے گا۔ ارے تم نے سرکار خواجہ غریب کو راضی کرنے کے لیے کہاں گئے ہو؟ تم تو ان مجاوروں کو راضی کرنے کے لیے گئے ہو یار۔ ایک بات بتا کر دو، جو تمہارے جھاڑیاں مارتے ہیں، جان بوجھ سے تم سے پیسہ لوٹتے ہیں، ہائے افسوس میرے بھائی، ان مجاوروں کے چکر میں مت پڑو۔ اگر خواجہ غریب نواز کو اگر راضی کرنا ہے تو اپنے گھر پر انشاءاللہ کسی غریبوں کو کھانا کھلا دو، ان کے نام کا کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں خواجہ غریب نواز تم سے راضی ہو جائے گا اور زندگی کا مقصد تمہارا پورا ہو جائے گا۔ اگر منتیں اگر آپ کو مانگنی ہے نا تو میرے بھائی جی، آپ دل میں رکھیں کہ چلو میں فلاں روزہ رکھوں گی، میرا فلاں کام ہو جائے گا اللہ تو میں روزہ رکھوں گی، یہ میں روزہ رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں نماز نفل پڑھوں گا، یہ ہو جائے گا۔ ارے جیسے حضرت فاطمہ نے منت مانگی تھی، ان کے بیٹے بیمار تھے، اے اللہ میرے بیٹے جب صحیح ہو جائیں گے نا تو میں 3 روزے رکھوں گی، سبحان اللہ۔
کتنی پیاری منت تھی. لیکن آج ہمارا بھائی تو اگر منت بھی مانگتا ہے تو طرح آسان ڈھونڈتا ہے کہ تعویذ کے ذریعے دولت مل جائے, کچھ کرنا نہ پڑے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اپنے آپ میں میرے بھائی چینجنگ لے کے آئے, اپنے کردار کو اچھا بنائیں, اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں. یہ زندگی ہے یار, اس زندگی کے بارے میں سوچو. اللہ نے بڑی انمول یہ زندگی تمہیں عطا فرمائی ہے, اس زندگی کو بیکار نہ جانے دے. اور ایک بات بتاؤں, اس زندگی کا ایک ایک دن تمہارا جو ہے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے. ایک سیکنڈ بھی جو جا رہا ہے نا وہ تمہاری زندگی کا کم ہو رہا ہے, بڑھ نہیں رہا ہے. کیا زندگی کم ہو رہی ہے, اور کتنی ہماری زندگی آ گئی ہے میرے بھائی, 60 70 80 سال تک کہ ہم پہنچ گئے, اور عمر ہو کتنی رہی ہے. تو اپنے آپ کو چینجنگ میں لے کر آؤ.